عزیزم ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر کے ساتھ کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروہی سے پرواز کر کے دیکھ۔ عزیزم ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، صدق اللہ العظیم۔ انٹرنیٹ کا جال ہے، ٹی وی کا ہے شور، انٹرنیٹ کا جال ہے، ٹی وی کا ہے شور، ہر طرف روشنی، دل میں ہے کچھ اور، رشتوں میں فاصلے، باتیں ہیں سب آن لائن، رشتوں میں فاصلے، باتیں ہیں سب آن لائن۔ کیا یہی ہے ترقی؟ کیا یہی اس کا دور؟ محترم صدر جلسہ اور سامعین اکرام اور اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء اکرام اور میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے تقریر کا عنوان ہے دور حاضر میں ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور آلات جدیدہ کا استعمال۔ برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات سے مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے۔ انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہے۔ اس نے عقل انسان کی گروہ کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج انسان ہواؤں کی دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے کو نکال رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے۔ غرض کے سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی ایجادات ہمارے اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اس سے کوئی آنچ آتی ہے؟ کیا آلات جدیدہ کے استعمال کا حل ہمارے شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان اس کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدیدہ اور موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے منافع مسلم ہے، ان کے نقصان کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج دنیا میں عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آلات جدیدہ کا عام ہو جانا ہے۔ شیطان انسان کے ہاتھ میں ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا۔ تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیاں محض اس بنیاد پر وجود میں آ رہی ہے کہ باقاعدہ آج ٹی وی پر عریانیت، فحاشی اور بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان نئے آلات کا بہت زیادہ عام ہو جانا ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان شیطانی آلات کے پھیلاؤ نے مکرم محترم رشتوں کے آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی نکال کر گٹر میں ڈال دیا، باعزت گھرانوں کا معاشرتی وقار مٹی میں ملا دیا، اچھے اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی، زندگی بھر کی نیک نامیوں پر بٹا لگا دیا گیا۔ مسلم معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے وجد آتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سے وجد آتا ہے، گانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی میں سکون ملتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کانوں میں ایئر فون لگائے گانے سنتے اور جھومتے ہیں۔ وہ ماں باپ بھی کتنے بے
غیرت جو اپنے بچوں کو ایسی حرکتوں کو دیکھ کر داد تحسین دیتے ہیں، ان کی اس خوشی میں اپنی خوشی بتلاتے ہیں، یعنی ان کی آخرت اور بچوں کی آخرت اور مستقبل دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور جب بچے بڑے ہو کر نافرمانیاں کر کے ناک میں دم کرتے ہیں تو والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی۔ وہ اولاد جو اپنے رب کی نافرمان ہو وہ والدین کی فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ سچ کہا ہے محمد خواجہ اسلام نے، طبلے کی تھاپ پر، باجے کی آواز پر، گھنگروں کی جھنکار پر، رنڈیوں کی آواز پر جھومنے والی ماؤں کی بطن سے خالد بن ولید، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوتے، بلکہ خطا کار، بدکار اور نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، گلی گلی، سڑک سڑک پر سینما ہال کے اڈے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن دشمنان اسلام کے ارادے اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر گھر عریانیت فحاشی کا مرکز بن جائے، رشتوں کے تقدس کی پامالی ہو، بے حیائی کا چرچا عام ہو جائے، نہ بھائی بہنوں کا احترام رہے، نہ بیٹی بیوی کا امتیاز رہے، نہ باپ بیٹے کا فرق رہے۔ اس لیے انہوں نے ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل کو ایجاد کیا۔ مسلمانوں، یہ سب یہودیوں کی سازش ہے، ان سے آگاہ رہو، ان سے اجتناب کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کے قدم با قدم چلیں گی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں گے، اور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا کریں گے، اور وہ دور آ چکا ہے۔ اعلانیہ نہ صحیح لیکن خفیہ طور پر ہوئی رہا ہے۔ سامعین اکرام، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر آلات کے وجود نے انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیا، دل کے چین و سکون کو چھین لیا، جسمانی تقاضوں کو پورا کیا، روح کو فاقہ کی حالت میں چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا چین و سکون کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ برہنہ تصویروں میں سے سکون مل جائے گا، ناچ گانے میں اسے سکون مل جائے گا، رقص و ڈانس کی محفلوں میں سے سکون مل جائے گا، حسیناؤں کے پہلوؤں میں سے سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو سنو، قرآن کہتا ہے کہ جاؤ 5 اسٹار ہوٹلوں کے دھکے کھا لو، جاؤ مغرب کی گندی تہذیب کی طرح کپڑے اتار دو، جاؤ ان نوجوانوں کی طرح جانور بن جاؤ، جاؤ جاؤ بازاروں میں زنا کرتے پھرو، اگر کہیں تمہیں سکون مل جائے تو مجھے رب کا نہ چھوڑ دینا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون کی تلاش ہے تو آؤ، خدا کی دامن میں تمہیں سکون ملے گا۔ موبائل، انٹرنیٹ اور دیگر آلات میں اور نئے آلات میں تمہیں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ یہ آلات تمہارے جسم کو تو بنا سکتے ہیں لیکن تمہارے روح کو زندہ نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبی نقشہ کھینچا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت خم و پیچ میں الجھا اسے آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک میں سحر کر نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔